السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور میرے ساتھ مریم نواز موجود ہیں۔ سپریم کورٹ بینچ نمبر 1 میں جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان کے خلاف بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ بڑا سرپرائز ہے، خاص طور پر بینچز کے اختیارات سے متعلق کیس اور اس کے علاوہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں ان کو توہین عدالت کے حوالے سے آج کے سماعتی کمر عدالت میں کیا ہوا، آج کے سماعت میں دلچسپ ریمارکس ہوئے اور یہ بھی اندیا دیا گیا کہ فل کورٹ جو مقدمات ہیں خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ تو مریم، کیا کچھ ہوا آج کمر عدالت میں؟ آپ موجود تھی۔ دیکھیے، جو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ ہے جو کہ ہر دن بدل جاتا ہے، اس بینچ کے سامنے یہ ایک مقدمہ آیا جو کہ آرٹیکل 191A جس کے تحت آئینی بینچ بنا ہے اس کی حیثیت سے متعلق تھا، اور سوال صرف اتنا سا تھا کہ کیا کسی ایک بینچ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیار لیا جا سکتا ہے، اختیار سماعت، یا نہیں لیا جا سکتا۔ اب اس ایک نقطے میں اتنی کیا قباحت تھی کہ 2 مرتبہ بینچ تبدیل ہو چکا اب تک، اور بینچ تبدیلی کے بعد اب کل بھی نہیں پتا کہ یہ بینچ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج جب ایڈیشنل رجسٹرار کو بلایا گیا تو وہ ایز یوزول چھٹی پر تھے، اور ان کی چھٹی پہ ہونے کی وجہ سے جو رجسٹرار ہیں جن کو حال ہی میں جسٹس یحییٰ خان آفریدی یہاں لے کر آئے ہیں، ان کا نام سلیم خان ہے غالباً، وہ خود کمرہ عدالت میں آتے ہیں اور وہ آ کر کچھ انکشافات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور کمیٹی نے ہدایات دی تھی کہ یہ بینچ تبدیل کر دو، اور یہ رجسٹرار آفس کی غلطی سے آپ کے سامنے بینچ آ گیا تھا، اور اب کیونکہ رجسٹرار آفس کی غلطی تھی تو اس کو درست کیا جدید انتظامی کمیٹی نے، اور یہ معاملہ چلا گیا ہے اب 26ویں ترمیم والے مقدمے کے ساتھ، اور یہ آئینی بینچ سنے گا۔ پھر وہ ساتھ ہی میٹنگ منٹس رکھتے ہیں سامنے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ خود بھی تو اس کمیٹی کا حصہ ہیں جس نے فیصلہ کیا۔ اب ان کو اس کمیٹی میں آنے سے جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ مجھے تو چیئرمین جو ہے کمیٹی کے یعنی یحییٰ خان آفریدی صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے منع کیا کہ آپ اس اجلاس میں نہ آئیں، کیونکہ آپ نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کر رکھا ہے۔ انہوں نے خط بھی لکھا، اور خط تینوں ججز نے اسی ضمن میں لکھا، اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ اور پھر آج جسٹس منصور علی شاہ نے ان خدشات کا کھل کے اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے معاملات چلیں گے تو پھر عدلیہ کی آزادی کہاں جائے گی، اور جیسے وکیل عباسی نے یہ کنسرن شو کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج ہم اس بینچ میں بیٹھے ہیں، کل اب دوبارہ یہ بینچ ہوگا یا نہیں ہوگا، جو کہ ہم سب کو بھی اب آپ کو پتہ کلیئر ہے کہ اب وہ والے زمانے چلے گئے ہیں۔ 26ویں ترمیم سے جو ایک عدلیہ کے اوپر انہوں نے پیر رکھا تھا نا، اب اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلتے جا رہے ہیں اور ختم کرتے جا رہے ہیں۔ یہ عمارتیں بڑی بڑی بنانے سے کیا ہی ہو جانا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہو سک رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بینچ کا سوال سمپل سا ہے، اور سوال یہ ہے کہ بھئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیفینیشن نہیں بدلی گئی، اور سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس اور تمام ججز برابر، تو پھر آپ سپریم کورٹ کے کسی ایک بینچ سے اختیار لے کر دوسرے کی جھولی میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اب اس سارے مقدمے میں جو 2 چیزیں واضح ہو رہی ہیں، ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، وہ کسی بھی صورت اپنا وہ اختیار جو ان کو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ملا ہے اس کو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے صاف یہ بھی ظاہر ہے کہ 26ویں ترمیم کا جو مقدمہ اب 27 کو مقرر ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ کیس اس کا ایک گراؤنڈ بنا رہا ہے۔ مگر سیکنڈلی اس میں ایک چیز یہ بھی طے ہو رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ایک باقاعدہ ڈیل کے ساتھ آئے، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سپریم کورٹ کے اندر ہونے والے جو عدلیہ کی تباہی ہے، جو کہ اب دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کا سمر ہی ہے نا، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ایک مقدمہ سامنے آ گیا، اب اس مقدمے نے کہاں جانا ہے۔ آپ نے ایک مقدمہ لگا دیا، مثال کے طور پر آدھا مقدمہ سن لیا، ہو سکتا تھا ججز کسی فیصلے کے نقطے پر ہوتے، آپ نے وہ کیس لے لیا، تو یہ انتظامی سطح پر سپریم کورٹ کو غیر فعال کرنے کے مترادف ہے۔ اور آج صلاح الدین احمد تھے سامنے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کسٹم ایکٹس کے اندر وکیل ہیں، اور جو شاہد جمیل صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا پچھلے عرصے میں، جب سپریم کورٹ میں استعفوں کا دور چل رہا تھا تبھی انہوں نے بھی استعفیٰ دیا تھا۔ تو ان جج صاحب نے بھی، آج وہ سابق جج صاحب پیش ہوئے عدالت کے سامنے، انہوں نے بھی انہیں کہا کہ بھئی آپ کا اختیار ہے، آپ کسی بھی قسم کا آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن صلاح الدین نے عدالت کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ فل کورٹ کو معاملہ بھجوا سکتے ہیں۔ ماضی کی نظائر ہے کہ اگر ایک بینچ ایک مقدمے کو سننا شروع کر دے، نوٹسز کر دے، وہ مقدمہ بیچ میں ہو تو کسی دوسری جگہ شفٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اب عدالت نے عدالتی معاونین مقرر کیے ہیں، اور وہ عدالتی معاونین اب آ کر عدالت کی ان 2 سوالات کے اوپر معاونت کریں گے کہ کیا
جو ججز کمیٹی انتظامی کمیٹی ہے جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان نے خود ہی سے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا، اس کا آرڈر سسٹینیبل رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا. اور دوسرا یہ کہ کیا ایک بینچ جب مقدمہ سن چکا ہو آدھے سے زیادہ تو اس کو بدلا جا سکتا ہے یا نہیں. ان دو سوالات میں طے ہو رہا ہے. اچھا مریم، سپریم کورٹ میں آج سماعت جب ہو رہی تھی تو رجسٹرار سپریم کورٹ سے جسٹس منصور شاہ صاحب نے گزشتہ سماعت پر انہوں نے پوچھا تھا اور پھر منٹس بھی مانگے تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے، اور آج ایک نوٹ بھی جمع کروایا گیا. وہ نوٹ کیا تھا؟ اس نوٹ میں کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا؟ دیکھیے وہ میٹنگ آف دا منٹس ہی تھے اور وہ نوٹ تھا جس کے اندر انہوں نے تمام تر جو مقدمات تھے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے واپس لے لیے تھے. آپ کو یاد ہوگا، آپ تو اس ملاقات میں بھی تھے جو صحافیوں کی چیف جسٹس کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی، اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کہہ رہے تھے کہ ٹیکس میٹرز ہم نے سارے منیب صاحب اور شاہ صاحب کے سامنے لگا دیے، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے اچانک سارے ٹیکس میٹرز واپس لے لیے جاتے ہیں. اور آج رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان صاحب آ کر بینچ کے سامنے ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ کہتے ہیں کہ میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، مگر آپ کا اختیار نہیں ہے. ہمیں ججز کمیٹی کی جانب سے انڈیکیشن ہے، میٹنگ آف دا منٹس ہے، ان کو ہم نے خفیہ رکھنا ہے. تو جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ میٹنگ آف دا منٹس خفیہ نہیں ہوا کرتے، ہم آرڈر میں لکھ دیں گے، آپ نے ہمیں جمع کرا دیا، آپ کے پاس واحد دفاع یہی ہے، تو یہ کوئی خفیہ وغیرہ نہیں رہے. بہرحال اب آج اس مقدمے کی سماعت ہوئی تو ہے، لیکن کہیں نہ کہیں برابر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اس تمام تر جنگ میں کہیں اکیلے ہیں. بیکاز جسٹس عقیل عباسی ساتھ ضرور دے رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ یار کہیں لمٹ ایکسیڈ نہ ہو جائے. وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے کہ 26ویں ترمیم کے تناظر میں آلریڈی ساری حدود کو پار کر لیا گیا ہے. اب یا تو عدلیہ رہے گی یا عدلیہ نہیں رہے گی. یہ ایک وہ آخری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش ہے جو کی جا رہی ہے. تو جسٹس عائشہ ملک جو کہ سخت تھی، زیادہ بروٹل تھی جسٹس منصور علی شاہ کے مقابلے میں، ان کو نکال کے سائڈ پہ کر دیا گیا. اور آج کمرہ عدالت میں کچھ مختلف سین ہوئے کہ میں جس نشست پہ بیٹھی تھی نا، میرے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے جو پیورلی پرو گورنمنٹ ہے، جو گورنمنٹ اس وقت ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ کہوں گی زیادہ بہتر ہوگا. ان میں آپ کو پتہ ہے حافظ احسان کھوکر صاحب میرے برابر بیٹھے تھے، تو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ غیر آئینی مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں، ان کو اٹارنی جنرل کو بلا کر جواب مانگنا چاہیے. بہرحال اٹارنی جنرل تو آپ کو پتہ ہے جب سے انہوں نے منصوبوں کے افتتاح کرنا شروع کیے ہیں، جب سے سیاستدان بننا شروع ہوئے، سڑکیں ناپنا شروع کیا انہوں نے چھوڑ دیا عدالتوں میں آنا. وہ ایک لمبے عرصے سے نہیں آ رہے. عدالت نے کال بھی کیا تو ہی از لائک کہ آئی ڈونٹ کیئر والا موڈ ہے ان کا، وہ آئے نہیں. بہرحال اب اس کے بعد یہ سچویشن ہے کہ کل دیکھنا ہے اٹارنی جنرل خود آئیں گے، نہیں بھی آئیں گے تو حامد خان اور منیر ملک جو آپ کو پتہ ہے 26ویں ترمیم کے خلاف بڑا سخت موقف لیے ہوئے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کے جب آخری دن تھے تو کیا کچھ نہیں کہا ان وکلا نے ان کو، کیونکہ یہ ان کے سابق وکلا بھی تھے اور ان کے بڑے قریب بھی رہے تھے، تو وہ اس لیول میں بھی انہوں نے بڑا کیا آپریٹ. اور اب ان دونوں وکلا ہی کو اس ٹائم پر انگیج کرنا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بطور عدالتی معاون بڑا اہمیت رکھتا ہے. لیکن اگین بار بار سوال یہ ہے کہ کل یہ بینچ ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. مریم، یقیناً آپ نے جس طرح بات کی کہ کورٹ روم میں آپ کے لیفٹ اینڈ رائٹ جو بیٹھے ہوئے تھے، یا اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیں یا حکومت کے کارندے موجود تھے آپ کے ساتھ، تو ساتھ ساتھ کمرے عدالت سے جب ہم باہر نکلے تو وکیل ہیں صلاح الدین صاحب. آپ کو یاد ہو تو ماضی میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے تو ان سے بھی جوڈیشل اختیارات چھینے گئے، تو تب بھی صلاح الدین ان کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے تھے. تو آج ہمارے ایک اور جو ہے نا حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی، اور بلکہ یہ سمجھ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مکمل حمایتی صحافی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو جو ہے نا فل کورٹ اور یہ وہ، آپ تو منصور شاہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یہ وہ. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، اس ٹائم آپ کو یاد نہیں آیا. تو یہ تمام تر معاملات تو ماضی میں بھی ہوتے رہے. کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو کیس ابھی لگا ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا جسٹس منصور شاہ صاحب کے حوالے سے کچھ یہ بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی ڈیٹا تلاش کیا جا رہا ہے، شاید انہیں جس طرح جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو فارغ کیا گیا، کیا انہیں بھی کوئی اس طرح کی کوئی پلاننگ بھی چل رہی ہے؟ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف ڈیٹا جمع کرنے کی کوشش پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی. جسٹس منصور علی شاہ ان چند ایک ججز میں سے ہیں جن کو تمام جو عدلیہ کی برادری ہے اس میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اس کی وجہ ان کی پرسنالٹی سے زیادہ ان کی ذہانت ہے اور پھر ان کا اخلاق ہے. آپ دیکھیے آج انہوں نے مقدمے کی سماعت کی، خلاف معمول کمرہ عدالت نمبر 1 ہی تھا اور چیف جسٹس کی کرسی پر ہی وہ بیٹھے تھے، لیکن ماضی کے ایک چیف جسٹس کی طرح چیخ چڑلا نہیں رہے تھے. یہ نہیں کہہ رہے تھے ہاؤ ڈیئر یو، کیسے کر لیا، یہ کیسے کر لیا. بڑے سکون سے، دھیرج، آرام سے وہ بات کر رہے تھے. تو بلکہ رجسٹرار صاحب
ہاں ہاں وہ بڑے اب وہ ان کی عادت ہے یہ، تو ان کی اسی دھیمی عادت کی وجہ سے ان کو پسند کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے کمزوریاں ڈھونڈنا، آپ کو پتہ ہے محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف باقاعدہ ریفرنس پٹ اپ ہوا، ان کی کمزوری بنا کر ان کے کسی گھر کو، پھر ان کے مختلف مقدمات کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف ریفرنسز داخل کروائے گئے. بٹ دیٹ ڈزنٹ ورک، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب وہ ہوا چل پڑی ہے نا ابرار بھی اس ملک میں کہ جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ تاثر بن گیا ہے کہ یار کوئی بھی بندہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے، اگر اس کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جمع کرنے لگی، دیٹ مینس کہ وہ بندہ کچھ نہ کچھ ٹھیک کر رہا ہوگا. تو یہ تاثر ایک طرح سے خطرناک بھی ہے، اور دوسری طرف سے سمجھنے والوں کے لیے، کچھ عقل سمجھ والوں کے لیے ایک نشانی بھی ہے کہ یار کچھ عقل کو ہاتھ مارو، اب بس کر دو. تو جسٹس منصور علی شاہ کو میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ عدالت میں میرے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے، تو ان کی بھی کچھ اسی قسم کی باتیں چل رہی تھی کہ ان کو فارغ کیا جائے گا، ان کو ہٹایا جائے گا، ان کو کراس کیا جائے گا. تو وہی آپ اب یہی خبریں چل رہی ہیں. ابھی خبریں چل رہی ہیں، اور یہ آج سے نہیں چل رہی. آپ کو یاد ہوگا 26ویں ترمیم کے بعد باقاعدہ مسلم لیگ نون نے ایک مہم چلائی تھی کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور استعفیٰ دے دیں، اور یہ ان کا سول پرپس تھا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی جب اپنے 3 سال مکمل کر لیں گے تو تب بھی جسٹس منصور علی شاہ کی ریٹائرمنٹ میں 1 مہینہ اور جسٹس منیب اختر کی ریٹائرمنٹ میں تقریباً سال باقی ہوگا. تو ان کو ابھی آگے نہیں پتا، جو وہ ججز جانتے ہیں اور وہ بیوقوفی سے نہیں چل رہے، انہوں نے کوئی ایکٹیویزم کرنا ہوتا وہ اب تک کر چکے ہوتے. جو واحد تکلیف اس وقت ان تمام ناقدین کو ہے، ان کو یہ ہے کہ ماضی میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور جج چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ بینچ میں چلتے ہوئے سماعت میں جج کو سماعت سے نہیں روک سکتے، تب وہ ٹھیک تھا. آج جب جسٹس منصور علی شاہ سے بینچ کے دوران مقدمے کی سماعت کے دوران ایک کیس لے لیا جائے تو وہ آج ٹھیک ہے. تو ماضی کے اختیارات چھینے جانا غلط تھا، آج ٹھیک ہے. ان کے سٹینڈرڈز کے حوالے سے کیا ہی بات کرنا اور کیا ہی ڈسکس کرنا. مگر ایک اور اہم بات یہ کہ جو ہمیں بات کی تھی کہ ان کو واحد اذیت اس بات سے ہے کہ بھائی ایک قانونی طریقے سے یہ جھول کیسے نکل آیا، یہ غلطی کیسے ہو گئی، اور اپنے لیول سے باہر جا کے وہ کوئی ایسی غلطی کیوں نہیں کرے ابھی جسٹس منصور علی شاہ کے، جس سے ان کو یہ کہا جا سکے کہ آپ اپنی جو لمٹس ہے، جورسڈکشن ہے، اس کو ایکسیڈ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی تکلیف ہے کہ وہ تمام دائروں کے اندر ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی دائرہ ایکسیڈ نہیں کیا. انفیکٹ کرنا بھی چاہ رہے ہوں یا کنٹمپٹ کے معاملات میں بھی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو وہاں پر بھی وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کچھ کیا جا سکتا ہے. تو یہ واحد اصل مدعا اور تکلیف ہے. اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور جو جشن منا رہے ہیں اور اس وقت جسٹس یحییٰ افریدی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ شخص کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ کسی اور کے ساتھ کچھ اور طے کر کے آئے ہیں، اور یہ سب خام خام یہاں ڈھول پیٹی جا رہے ہیں. چلیں تھینک یو مریم. وہ تو ہم جب کمیٹی میں جب چیف جسٹس صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس ٹائم بھی یحییٰ افریدی صاحب نے یہ بات لازمی کی تھی جو مریم نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، کیونکہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، کہ جو ٹیکسس کے کیسز ہیں وہ انہوں نے کہا تھا لاہور اور کراچی میں جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر کے ہم نے بینچز بنا دیے، اور بینچز کے بلکہ اس پر سوال بھی کیا گیا کہ دیگر ججز کون سے ہوں گے، تو اس پر یہ ذوالقرنین کی جانب سے سوال اٹھایا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو کیا جلدی ہے، ابھی صبر کریں، جب قاضی آئے گی بینچز تشکیل دیے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ معاملہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیونکہ انتہائی اہم معاملہ ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے جسٹس عقیل عباسی کے ساتھ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے. آج کل تک سماعت ملتوی کی گئی ہے، توہین عدالت کا معاملہ ہے. تو اس حوالے سے ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف، اور کل معاونین جو ہیں وہ حامد خان ہیں یا منیر ملک ہیں، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل کی جانب سے خود پیش ہوتے ہیں یا پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ کل کی سماعت میں ہی پتہ چلے گا. لیکن معاملہ یقیناً سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ بھی ایک بار پھر اٹھ رہا ہے. تو مزید جو ڈیولپمنٹس ہوگی سپریم کورٹ سے اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.